نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. حضرات گرامی، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، پنڈال میں تشریف فرما ہمارے اسلامی بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے تمام ذمہ داروں، اراکین، عاملہ اور شورا کی جانب سے سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا رحم فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، عقل و فکر عطا فرمایا، دل دیا، دماغ دیا، یہ پورا بدن قوت اور ادراک اور وجدان کی صلاحیتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ جو جی چاہے کرتے پھریں، ایسا نہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قانون شریعت اتارا ہے کہ تمہیں دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تمہیں دنیا میں اس طرح سے رہنا ہے۔ قوانین ہیں جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں، اور اسی کا مجموعہ الاسلام کہلاتا ہے۔ ایک انسان اس زمین پر کیسے زندگی گزارے، اللہ رب العزت نے یہ احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک بات بہت اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی آفرینش اور پیدائش کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبیوں کا یہ سلسلہ رہا ہے، اللہ نے ہر نبی کے اوپر جو دین اتارا ہے وہ الاسلام کہلاتا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کوئی نیا نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اللہ نے اتارا وہ دین اسلام کہلاتا ہے۔ اور اب آخر میں اللہ نے فائنل مکمل طور پر جس دین سے اللہ راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا ہے اس کا نام الاسلام ہے۔ اس پر الف لام داخل کر دیا، الاسلام۔ اسلام اس سے پہلے یہ الاسلام مخصوص، یہ دین کون سا ہے؟ یہ دین جو اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور طریقے کو اپنائے گا تو وہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی اور کون سی بات ہوگی کہ انسان محنت بھی کر رہا ہے، تھکا جا رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، ان یہودیوں کو دیکھیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ یہود بھی، وہ نصارہ بھی، وہ مشرکین عرب بھی، یہ سارے کے سارے لوگ یہودی جو سیناگاگ میں اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے التجائیں کرتے تھے، دیوار گریا کے پاس جا کر دعائیں کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ اور نصارہ جو اللہ سے کو پکارتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے لیے زکات نکالتے تھے، روزہ رکھتے تھے،
اس وقت بھی. اور مشرکین مکہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، وہ حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، عبادتیں بھی کر رہے تھے، کھیتوں میں اپنی فصلیں بھی نکالتے تھے اللہ کے نام پر، کہتے تھے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام پر صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں. قرآن نے ان کی نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پکار بھی رہے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. کیا تمہیں ڈھانپ دینے والی چیز کے بارے میں پتا چلا ہے؟ جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوئے ہوں گے، فق پڑے ہوئے چہرے، زرد پڑے ہوئے چہرے، گھبرائے ہوئے چہرے، بڑی محنت کرنے والے لوگ، بڑی عبادتیں کرنے والے لوگ، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، اللہ نے فرمایا تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. کس بنیاد پر؟ ارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی عبادت ہے. نہیں، سب سے بڑی عبادت کا سب سے پہلا زینہ، اساس اور بنیاد وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کے ساتھ تھوڑی بھی عبادت بہت ہے. اور اگر اللہ کی توحید نہیں ہے بلکہ شرک ہے تو شرک کے ساتھ آسمان اور زمین سے بھری ہوئی عبادتیں بھی ناقابل قبول ہیں. کتنی پیاری بات فرمائی. اللہ اکبر. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. چوکنا ہو جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے، مصیبتیں ان کو کہیں گھیر نہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان پوری دنیا کے سامنے کیا ہے، لوگوں اللہ کو تمہاری وہ عبادتیں پسندیدہ ہوں گی جو اللہ کے اتارے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گی، جس کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب نماز پڑھی جائے گی تو اس طرح سے پڑھی جائے گی جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اللہ کے رسول نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر لینے کا، اپنی طرف سے چیزیں بنا لینے کا، اپنی طرف سے چیزیں گڑھ لینے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں. شریعت بنائی نہیں جاتی ہے، شریعت اللہ اتارتا ہے اور نبی اس کو پہنچاتے ہیں، نبی اس کو پہنچانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہوتا ہے، اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. لہذا خلاصہ قول جس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے اور ہر انسان کو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتوں سے اس وقت خوش ہوگا، نمبر 1 جب ہمارا عقیدہ توحید درست ہوگا، نمبر 2 جب ہماری عبادتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، تب ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی، تب ہم اللہ کے نزدیک بہترین انسان بنیں گے، بہترین مومن بنیں گے، بہترین اللہ کے فرما بردار بن کر سامنے آئیں گے. اور اگر عبادت بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں تو یہ عبادتیں ناقابل قبول. نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، سب ناقابل قبول ہے اگر شرک پایا جا رہا ہے. اور تمہاری ساری عبادتیں اگر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہیں. اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے یہ. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين.
اور اگر اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اپنا طریقہ لے کر آئے گا، لوگوں کا گڑھا ہوا طریقہ لے کر آئے گا، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں ایسا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے